الحمد للہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا، ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے قرض لیا اور وہ قرض لے کر ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا، اب اس کی اولاد جو ہے وہ قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن پھر بھی اپنے والد کا قرضہ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو قرضہ لے کر جو انتقال کر گیا کیا ان پر عذاب ہوگا؟ کیا ان کو آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ مقروض کا انتقال ہو جائے، مقروض مطلب جس کے اوپر قرضہ تھا، مقروض کا انتقال ہو جائے، اب اس نے مال و اسباب چھوڑا ہو، مرنے والے نے مال چھوڑا ہے، تو اس کا قرض اس کے ترکے سے یعنی اس کے چھوڑے ہوئے مال سے ادا کیا جائے گا۔ یہ شرعی حکم ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو پہلے 3 چیزیں اس کے مال سے پوری کی جائیں گی۔ کسی کا بھی انتقال ہو، انتقال ہونے پر اس کے چھوڑے ہوئے مال سے سب سے پہلے 3 کام کیے جائیں گے۔ پہلا کام یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، ان کے جنازہ کفن دفن میں جو خرچ ہو رہا ہے پہلے اس کو پورا کیا جائے گا۔ عام طور پر دوست احباب رشتہ دار یہ خرچ کر دیتے ہیں اور کوئی مطالبہ نہیں کرتے، یہ بھی درست ہے۔ البتہ بیوی کا انتقال ہوا اور شوہر زندہ ہے تو اس کی تجہیز و تکفین کفن دفن کا خرچ اس کے مال سے نہیں کیا جائے گا، ہاں، بلکہ شوہر پر لازم ہوگا، یعنی اب یہ عورت کے مال سے نہیں، شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے مال سے کرے۔ دوسرا کام کسی کے انتقال کے بعد یہ کیا جائے گا کہ مرحوم کے قرض کی ادائیگی اس کے مال سے کی جائے گی، جو اس کا مال بچا ہے اس مال سے اس مرحوم کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اور تیسرا کام تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی جائز وصیت اس مرنے والے نے کی ہو تو 1/3 مال سے وصیت بھی پوری کی جائے گی۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد اب جو پیسہ بچے گا وہ پیسہ وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ پروسیس ہے، کسی کا بھی انتقال ہو تو پہلے 3 کام، اس کے بعد اس کی دولت آپس میں تقسیم ہوگی۔ اگر اس سے پہلے لوگ کرتے ہیں یعنی قرضہ ادا نہیں کیا یا تجہیز و تکفین میں خرچ نہیں کیا، وصیت پوری نہیں کیا، تو یہ لوگ گنہگار بھی ہوں گے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ اگر اولاد نہیں کر رہی ہے اور ایسی نہیں کرنے کی صورت میں کیا مرنے والے پر عذاب ہوگا؟ آئیے سنیے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرض کی ادائیگی کتنا اہم کام ہے کہ ورثہ قرض اتار کر ہی ترکہ تقسیم کریں گے، اس سے پہلے نہیں کر سکتے، کیونکہ قرض میت کے ذمے پر تھا، لہٰذا اس کی ادائیگی سے پہلے ترکہ تقسیم ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر مرنے والے نے کچھ نہ چھوڑا ہو تو ورثہ پر ادائیگی لازم نہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے ترغیب ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس کے قرضہ کی ادائیگی کر دیں۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں جنازہ لایا گیا، ارشاد فرمایا اس پر دین یعنی قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا اس نے دین ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کی جی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ آقا نے جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اس کا دین میرے ذمہ ہے، یعنی اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اور ایک روایت میں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بندش کو توڑے جس طرح تم نے اپنے مسلمان بھائی کی بندش توڑی۔ جو مسلمان اپنے بھائی کا دین یعنی قرضہ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بندش توڑے گا۔ تو یہ قرضے کی مشکات شریف کی حدیث نمبر 2920 صحیح ہے۔ تو اگر قرضہ ادا نہیں کیے تو آقا اس کی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قرضے کی کتنی اہمیت ہے، اور اگر اولاد ادا نہیں کرتی ہے تو اولاد بھی گنہگار ہوگی اور جو انتقال کیا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا۔ قیامت کے دن اس کو اس قرضے کے بدلے میں جو دبا کر کے مر گئے اس قرضے کے بدلے میں اس کو نیکیاں اس کو دینی پڑے گی جس کا قرضہ وہ لے کر مرا ہے۔ اگر اتنی نیکیاں نہیں ہیں تو پھر جس کا قرضہ ہے اس کا گناہ اس بندے کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ یہ بہت سنگین معاملہ ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 1 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی، 1 پیسے کے بدلے میں۔
ہزاروں روپے لوگ دبا کر مر جاتے ہیں. ڈرنی چاہیے اللہ سے. قرض جو ہے وہ پہلے ادا کریں. وارثین کو بھی چاہیے، جس کا انتقال ہوا ان کے بچوں کو بھی چاہیے کہ مرنے کے بعد ان کے والد کو تکلیف نہ ہو، اس کے لیے وہ اپنے والد کا قرضہ پہلے ادا کریں، اس کے بعد اس کی دولت پر قبضہ کریں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.